سامعین محترم، ماہ رجب المرجب شریف جاری و ساری ہے۔ آج اس کی 5 تاریخ ہے اور آنے والی شب چھٹی شب ہے، جو کہ حضور شہنشاہ ہند سلطان الہند خواجہ خواجگان خواجہ معین الدین چشتی اجمیری غریب نواز علیہ الرحمہ کے حوالے سے نسبت رکھتی ہے، اور آپ کی چھٹی شریف بڑے عقیدت و احترام کے ساتھ منعقد کی جاتی ہے۔ عزیزان محترم، جو قرآن مجید فرقان حمید کی آیہ کریمہ تلاوت کی، اسی کے ضمن میں عرض کرتے ہوئے آج انشاءاللہ حضور شہنشاہ ہند سلطان الہند سیدی خواجہ خواجگان خواجہ غریب نواز علیہ رحمہ کی سیرت کے چند ایک پہلو انشاءاللہ سماعت کرتے ہیں۔ رب ذوالجلال قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا، ان الذین قالوا ربنا اللہ، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے، ثم استقاموا، پھر وہ اس پر قائم رہے، استقامت کے ساتھ ڈٹے رہے، تتنزل علیہم الملائکۃ، تو رب ذوالجلال ایسے لوگوں پر فرشتوں کو نازل فرماتا ہے اور ان کے لیے خوشخبری دیتا ہے کہ اللہ تخافوا، یہ کہ ان کے لیے کوئی خوف نہیں، ولا تحزنوا، اور وہ کوئی غم نہیں، رنجیدہ نہ ہو، وابشروا بالجنہ، اور ان کے لیے خوشخبری ہے جنت کی، التی کنتم توعدون، وہ جنت جس کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے۔ عزیزان محترم، رب ذوالجلال نے اس آیہ کریمہ کے اندر ان لوگوں کی صفات کو بیان فرمایا کہ جو اہل ایمان ہیں، جب وہ ایمان لے آئے تو ایمان لانے کے ساتھ ساتھ اس پر قائم رہے، استقامت انہوں نے دکھائی۔ تو اس آیہ کریمہ کے اندر بندہ مومن کے لیے ایک وصف اس کا بیان کیا گیا، وہ ہے استقامت۔ تو فرمایا استقامت یہ ہے کہ دین اسلام کے احکام کو ہر طرف پھیلانا اور اس پھیلانے کے درمیان جو مشکلات آ جائیں، ان مشکلات کا سامنا کرتے ہوئے پرچم حق کو بلند رکھنا، یہ استقامت ہے۔ اور یہ بزرگی، کرامت اور دیگر معاملات سے اس کا مقام بڑا اور بلند ہے۔ اسی لیے فرمایا گیا کہ الاستقامت فوق الکرامت، کہ استقامت جو ہے وہ کرامت سے بڑھ کر ہے۔ تو عزیزان محترم، یقیناً جو اللہ کے نیک و صالح بندے ہوتے ہیں، جہاں ان کی کرامات کا ذکر کیا جاتا ہے، جہاں ان کی بزرگی کا ذکر کیا جاتا ہے، جہاں ان کے عادات و اطوار کا ذکر کیا جاتا ہے، جہاں ان کی سیرت و صورت کا ذکر کیا جاتا ہے، تو وہاں ان کی استقامت کا ذکر بھی ہوتا ہے۔ تو رب ذوالجلال نے ان اولیاء کاملین کو جو کچھ بھی عطا فرماتا ہے، کرامات وغیرہ، تو یقیناً یہ استقامت کے اعتبار سے ہوتے ہیں۔ تو یہی وجہ ہے سب سے زیادہ عمل اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں وہ قبول ہوتا ہے کہ جس پر استقامت کے ساتھ انسان ڈٹا رہتا ہے، مسلسل اس کو کرتا رہتا ہے، اگرچہ وہ کام تھوڑا ہی کیوں نہ ہو، چھوٹا ہی کیوں نہ ہو، وہ اللہ کی بارگاہ میں درجہ مقبولیت رکھتا ہے۔ تو اسی لیے آج جس ہستی کا ہم ذکر خیر کرنے لگے ہیں، حضور سیدی خواجہ خواجگان خواجہ غریب نواز علیہ رحمہ، اگر آپ کی
ولادت باسعادت کا ذکر کیا جائے تو ایک روایت کے مطابق 535 ہجری میں آپ کی ولادت باسعادت، اور ایک روایت کے مطابق 537 ہجری میں آپ کی ولادت باسعادت ہوئی۔ ایران کے صوبہ سجستان، جس کو سیستان بھی کہا جاتا ہے، اس کا ایک علاقہ ہے سنجر، اس میں خواجہ صاحب علیہ رحمہ کی ولادت باسعادت ہے، اسی وجہ سے آپ کو سنجری بھی کہا جاتا ہے۔ اور پھر آپ نجیب الطرفین سید ہیں، یعنی والدہ کی طرف سے بھی آپ سید ہیں اور والد کی طرف سے بھی آپ سید ہیں، اور اللہ تبارک و تعالی نے خواجہ خواجگان خواجہ غریب نواز علیہ رحمہ کو جہاں مراتب، مقام، شہرت، رفعتیں عطا فرمائی ہیں، تو اس وقت پوری روئے زمین پر جس ہستی کا نام بہت بلند و بالا ہے اولیاء کاملین میں، وہ ہیں حضور شہنشاہ بغداد، حضور سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی المعروف غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ۔ تو حضور سیدی خواجہ خواجگان خواجہ غریب نواز علیہ رحمہ، ایک روایت کے مطابق یہ ہے کہ آپ حضور غوث پاک رضی اللہ عنہ کے خالہ زاد بھائی ہیں، اور ایک روایت یہ بھی ملتی ہے کہ خواجہ صاحب علیہ رحمہ اپنے والدہ کی طرف سے ایک سلسلے کے اعتبار سے، ایک نسبت کے اعتبار سے خواجہ غریب نواز ماموں لگتے ہیں غوث اعظم کے، گویا کہ غوث اعظم بھانجے ہیں اور خواجہ غریب نواز علیہ رحمہ غوث اعظم کے ماموں ہیں۔ تو اب ذرا غور کیجئے کہ حضور شہنشاہ ہند خواجہ خواجگان خواجہ غریب نواز علیہ رحمہ، آپ کم و بیش 14 سے 15 سال کی عمر مبارک تھی آپ کی، تو آپ کے والد گرامی کا وصال ہو جاتا ہے۔ آپ کے والد گرامی کا نام غیاث الدین حسن علیہ رحمہ تھا، تو آپ کا جب وصال مبارک ہوا تو حضور خواجہ خواجگان خواجہ غریب نواز علیہ رحمہ کو وراثت کے طور پر ایک باغ ملا، ایک پن چکی ملی، اور اس کے علاوہ دیگر مال و متاع بھی ملا۔ اب یہ ساری چیزیں آپ کے پاس موجود تھی، آپ اپنے باغ کی دیکھ بھال وغیرہ سب کچھ خود کیا کرتے تھے۔ اب 14 سے 15 سال کی عمر ہے، تو ایسے میں ایک دن خواجہ خواجگان خواجہ غریب نواز علیہ رحمہ اپنے باغ میں موجود ہیں، اپنے باغ کی دیکھ بھال کر رہے ہیں، اتنے میں ایک بزرگ تشریف لاتے ہیں، حضرت سیدنا ابراہیم قندوزی علیہ رحمہ، وہ مجذوب بزرگ اور بڑے عالی مرتبے پہ پہنچی ہوئی شخصیت۔ جب حضرت سیدنا ابراہیم قندوزی علیہ رحمہ آپ کے باغ کی طرف آتے ہیں تو خواجہ خواجگان علیہ رحمہ نے ان کے چہرہ اقدس کو جب دیکھا کہ بڑا وجاہت والا، روحانی اور خوبصورت چمکتا ہوا چہرہ ہے، تو خواجہ صاحب دوڑے اور تشریف لے کر ان کو ملے اور ان کی دست بوسی کی اور عرض کرنے لگی کہ حضور آپ تشریف لائیں، یہاں درخت کے سائے میں بیٹھیں، آپ کے لیے آپ کی خدمت میں کچھ پیش کرتا ہوں۔ چنانچہ حضرت سیدنا ابراہیم قندوزی علیہ رحمہ کو خواجہ صاحب نے ایک درخت کے سائے میں بٹھایا، بٹھانے کے بعد آپ اپنے باغ کی طرف گئے، وہاں سے انگور کا ایک خوشہ توڑا اور توڑ کر جو ہے حضرت سیدنا ابراہیم قندوزی علیہ رحمہ کی بارگاہ میں پیش کر دیا۔ جب آپ کی بارگاہ میں پیش کیا تو ابراہیم قندوزی علیہ رحمہ نے جب اس بچے کی محبت دیکھی اور خدمت کرنے کا جذبہ دیکھا، پیار دیکھا، تو اب حضرت سیدنا ابراہیم قندوزی علیہ رحمہ کے دل میں بڑی محبت پیدا ہوئی آپ کی، تو آپ وہ
तनावुल फरमा रहे हैं, अंगूर तनावुल फरमा रहे हैं, इतने में कोई चीज चबा कर जो है ख्वाजा गरीब नवाज को दी। फरमाया कि ऐ बेटे इसको खा लो। चुनाचे जिस वक्त ख्वाजा खाजगान अली रहमान ने उस चीज को मुंह में रखा और जैसे वो चीज हलक से नीचे उतरी तो शहनशाह हिंद की दुनिया बदल गई। और उसी वक्त से आपने तहे दिल से इरादा कर लिया, हजरत इब्राहिम कंदोजी अलैहि रहमा तो चले गए, लेकिन ख्वाजा खाजगान अलैहि रहमा की अब जो जिंदगी थी वो मुसलसल तौर पर बदल चुकी थी। आपने फौरी तौर पर अपना बाग फरोख्त किया, पंचक्की फरोख्त की और दीगर मामला जो कुछ भी मालो मता था सारा कुछ गरीब और गुरबा में तकसीम किया और तकसीम करने के बाद अल्लाह तबारक व तआला के रास्ते के लिए निकल पड़े, हुसूल इल्म के लिए निकल पड़े। और जब हुसूल इल्म के लिए निकले, 15 से 16 साल की उम्र मुबारक है, आप सबरकंद तशरीफ ले जाते हैं। वहां हजरत सैयदना शरफुद्दीन अलैहि रहमा की बारगाह में आप हाजिर होते हैं और वहां जाकर आपने इल्म दीन के हुसूल के लिए कुछ अरसा वहां रहे, कुरान मजीद फुरकान हमीद का हिफ्ज किया और दीगर कुछ तालीम हासिल की। और उसके बाद आपने बुखारा की तरफ सफर शुरू फरमाया। जब बुखारा की तरफ सफर शुरू फरमाया तो वहां की एक अजीम हस्ती हजरत सैयदना हुस्सामुद्दीन बुखारी अलैहि रहमा आपकी बारगाह में हाजिर हुए और आपसे दर्स तलम्मुज़ हासिल किया और वहां हाजिर होकर आपसे दर्स लेते रहे, सबक पढ़ते रहे, यहां तक कि ज़हरी उलूम व फ़नून से फारिग हुए। जब ख्वाजा साहब अली रहमा ज़हरी उलूम व फ़नून से फारिग हो जाते हैं तो अब अजीज़ाए मोहतरम हर एक शख्स को जरूरत होती है कि जब वो ज़हरी उलूम पढ़ लेता है तो अब उसको जरूरत होती है बातनी सफाई की, बातनी उलूम की उसको जरूरत होता है, अंदर की रोशनी के लिए उसको जरूरत होती है कि कोई ऐसा मर्द कलंदर, मर्द मुजाहिद मिल जाए कि जो दिल की दुनिया को भी रोशन करे। ज़हरी असबाब, ज़हरी उलूम, ज़हरी मामलात, फिक़ा वगैरह दीगर मामलात आपने पढ़ ली, कुरान भी पढ़ा, हदीस भी पढ़ी, तफसीर भी पढ़ी, उसूल तफसीर, फ़िक़्ह, उसूल फ़िक़्ह, हदीस, उसूल हदीस, तफसीर, उसूल तफसीर, ये तमाम दीगर उलूम की फरागत के बाद जब दिल के अंदर ये ख्वाहिश हुई कि ऐसी कोई शख्सियत हो जिसका दामन पकड़ा जाए और उस शख्सियत का दामन पकड़ कर रूहानी उलूम हासिल किए जाए, तो इसके लिए अब जो है ख्वाजा साहब अलैहि रहमा बुखारा से तशरीफ ले जाते हुए आप चलते हिजाज के एक इलाका निशापुर यानी सूबा खुरासान के अंदर तशरीफ ले गए और वहां पर आपने एक नाम सुना, हजरत ख्वाजा उस्मान हारवनी अलैहि रहमा। इसको लोग हारूनी पढ़ते हैं लेकिन असल लफ्ज हारवन है। तो ख्वाजा उस्मान हारवनी अलैहि रहमा, आपका बड़ा शोहरा था, बड़ा नाम था आपका और आपकी विलायत के चर्चे थे। जैसे शहनशाह हिंद ने आपका नाम सुना, आपका शोहरा सुना, तो आप भी ख्वाजा उस्मान हारवनी अलैहि रहमा की बारगाह में हाजिर हो गए। जब आपकी बारगाह में हाजिर हुए तो उस वक्त ख्वाजा उस्मान हारवनी अलैहि रहमा ने जब आपको देखा तो आपके जब निगाह बातनी हुजूर ख्वाजा उस्मान हारवनी अलैहि रहमा ने अपनी निगाह विलायत से जब देखा कि ये तो अजीम मर्द कलंदर है और आने वाले दिनों का गोया कि ये बादशाह है, तो गोया कि उन्होंने सीने से लगाया और अपने हाथ पर जो है गोया कि इनको बैयत किया। आप दस्ते बैयत हुए और उसके बाद अपने पीर और मुर्शिद की खिदमत में लग गए। ख्वाजा गरीब नवाज अलैहि रहमा अपने पीर और मुर्शिद की खिदमत में लग गए। जब अपने पीर और मुर्शिद की खिदमत में लग गए, कमो बेश कुछ सालों का अरसा इसी तरह गुजर गया। फिर ख्वाजा उस्मान हारवनी अलैहि रहमा जिधर भी जाते थे ख्वाजा साहब अलैहि रहमा भी साथ साथ होते थे। जहां भी आप तशरीफ ले जाते थे पीर मुर्शिद,
تو آپ خواجہ غریب نواز علی رحمہ آپ کا سامان اٹھاتے اور اپنے پیر و مرشد کے ساتھ ساتھ چلتے رہتے، یہاں تک کہ بیت اللہ شریف کی حاضری کے لیے، حج کی حاضری کے لیے جب آپ کے پیر و مرشد تشریف لے جانے لگے تو آپ کے ساتھ ساتھ خواجہ صاحب علی رحمہ بھی روانہ ہوئے۔ اب جب خواجہ صاحب علی رحمہ اپنے پیر و مرشد کے ساتھ حج کے لیے روانہ ہوتے ہیں، سفر کے اندر جو بھی معاملات ہوتے رہے آپ پیر و مرشد کی خدمت کرتے رہے یہاں تک کہ پہنچتے پہنچتے جب بیت اللہ شریف پہنچے، مطاف میں پہنچے، بیت اللہ شریف کا طواف کیا، جب طواف وغیرہ کرنے کے بعد میزاب رحمت کے نیچے کھڑے تھے تو اس وقت جو ہے حضرت سیدنا خواجہ عثمان ہارونی علی رحمہ نے اللہ کی بارگاہ میں التجا کرتے ہوئے عرض کی، یا الہ العالمین، یہ معین الدین ہے، میں اس کو تیری بارگاہ میں پیش کرتا ہوں، یا اللہ اس معین الدین کو قبول فرما لے۔ تو رب ذوالجلال نے گویا کہ حاتم غیب سے آواز آتی ہے کہ اے عثمان ہارونی، یہ معین الدین ہمارا دوست ہے، ہم نے اس کو قبول کر لیا ہے، یہ ہمارا دوست ہے، ہم نے اس کو قبول کر لیا ہے۔ تو عزیزان محترم، اب حج وغیرہ کے معاملات ہو گئے، اور آپ کو پتہ ہے کہ حج وغیرہ کے معاملات سے جب فارغ ہو جاتا ہے تو اس کے بعد پھر مکین گنبد خضرا کی بارگاہ میں حاضری کا مرحلہ آتا ہے۔ تو گویا کہ آپ کے پیر و مرشد آپ کو لے کر جو ہے کریم آقا علیہ السلام کی پاک بارگاہ میں مدینہ پاک تشریف لے گئے۔ اب جب مدینہ پاک تشریف لے جاتے ہیں تو اب خواجہ صاحب علی رحمہ کے پیر و مرشد نے جا کر کریم آقا علیہ السلام کی بارگاہ اقدس میں سلام عرض کیا، اور سلام عرض کرنے کے بعد خواجہ صاحب سے فرمایا کہ سرکار کی بارگاہ میں سلام عرض کرو۔ اب خواجہ صاحب علی رحمہ جب سرکار علیہ السلام کی بارگاہ اقدس میں سلام عرض کرتے ہیں تو سلام کس انداز میں عرض کرتے ہیں؟ کہتے ہیں الصلاۃ والسلام علیکہ یا سید المرسلین و یا خاتم النبیین۔ کہا حضرت سیدنا خواجہ خواجگان نے کریم آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کر رہے ہیں کہ یا رسول اللہ، آپ پر صلاۃ و سلام ہو، آپ تمام مرسلین کے سردار ہیں اور اللہ کے آخری نبی ہیں، اللہ کے آخری نبی ہیں۔ یہ سلام عرض کیا، جیسے ہی ان کے سلام کے الفاظ پورے ہوئے تھے تو میرے کریم آقا علیہ السلام نے اپنے مرقد اقدس کے اندر سے جواب دیا، فرمایا وعلیک السلام یا قطب المشائخ۔ ہاں، فرمایا اے مشائخ کے قطب، تمہیں بھی ہمارا سلام ہو، تمہیں بھی ہمارا سلام ہو۔ اللہ اکبر۔ اب دیکھیے کہ خواجہ صاحب علی رحمہ کا مقام، مرتبہ کتنا بلند و بالا کہ بیت اللہ میں آتے ہیں تو آپ کے پیر و مرشد رب کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں تو حاتم غیب سے آواز آتی ہے، گویا کہ رب فرماتا ہے کہ ہم نے معین الدین کو قبول فرما لیا ہے، اور کریم آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں تو مرقد اقدس سے آواز آتی ہے کہ اے آنے والا، تو کوئی عام نہیں ہے، تو مشائخ کا بھی کتب ہے، تو مشائخ کا کتب ہے۔ اور پھر خواجہ صاحب علی رحمہ کی تھوڑی دیر آنکھ لگتی ہے، جب آنکھ لگتی ہے یہ زہری آنکھیں بند ہوتی ہیں، دل کی دنیا کی آنکھ کھلتی ہے تو مدینے کے تاجدار خواب میں تشریف لاتے ہیں، اور مدینے کے تاجدار فرماتے ہیں اے معین الدین، ہم نے ہندوستان کی ساری سلطنت تمہارے حوالے کی ہے، جاؤ ہندوستان کی سرزمین پر دین اسلام کے پرچم کو بلند کر دو۔ اب خواجہ صاحب علی رحمہ جب خواب سے بیدار ہوتے ہیں تو اپنے پیر و مرشد کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ اے میرے پیر و مرشد، ایسا ایسا میں نے خواب دیکھا ہے، کریم آقا علیہ السلام نے جو ہے مجھے جو ہے وہ خوشخبری اور بشارت دی ہے، اور ہندوستان کی سلطنت میرے حوالے کی ہے، میں نے ہندوستان دیکھا ہوا نہیں ہے، ہندوستان میں نے دیکھا ہوا نہیں ہے۔ تو پیر و مرشد جو ہے وہاں بیٹھے بیٹھے پیر و مرشد نے فرمایا اے معین الدین، ذرا آنکھیں تو بند کرو۔ جب آنکھیں بند ہوئیں تو آپ کے پیر و مرشد نے نگاہ ولایت سے خواجہ خواجگان کے سامنے سے تمام پردوں کو ہٹا دیا اور کہا کہ اب بتاؤ
تو حضرت خواجہ خواجگان عرض کرتے ہیں کہ اے میرے مرشد خدا کی قسم ہے سارا ہندوستان میری نظروں کے سامنے ہے، سارا ہندوستان میری نظروں کے سامنے ہے۔ تو عزیزان محترم اس انداز سے جو ہے پھر خواجہ صاحب علی رحمہ وہاں مدینہ پاک میں کچھ عرصہ رہے اور پھر وہاں سے جو ہے اب روانہ ہوتے ہیں۔ اب کیونکہ میرے کریم آقا علیہ السلام کو نے جو ہے آپ کو ہندوستان کی سلطنت آپ کے حوالے کی، اور اسی وجہ سے آپ کا جو لقب ہے وہ عطائے رسول بھی آپ کا لقب ہے، یعنی کریم آقا علیہ السلام نے حضرت خواجہ خواجگان کو جو ہے ہندوستان کے لیے عطا کر دیا، بھیج دیا۔ اب یہ ہندوستان والوں کے لیے بڑی ایک خوشخبری تھی اور بہت بڑا جو ہے ان کے لیے خوشی کا عالم تھا کہ کریم آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں وہ سلطان الہند حضور سیدی عطائے رسول خواجہ خواجگان خواجہ غریب نواز علی رحمہ اب وہاں سے روانہ ہوتے ہیں، اور مختلف علاقوں سے ہوتے ہوئے آپ بغداد بھی گئے، بخارا بھی گئے، نیشاپور، تبریز، اوش وغیرہ، اور دیگر علاقوں سے ہوتے ہوئے خراسان وغیرہ، ان علاقوں سے ہوتے ہوتے آپ لاہور پہنچے۔ لاہور سے پھر جو ہے وہ آپ جو ہے وہاں ہندوستان کی طرف آپ تشریف لے گئے۔ اب جب آپ وہاں سے مدینہ پاک سے سفر شروع فرماتے ہیں تو آپ نے درمیان میں راستے کے اندر بہت سارے اولیاء کاملین سے آپ نے ملاقاتیں فرمائی، بہت سارے اولیاء کاملین کے مزارات پر آپ نے حاضریاں پیش کی۔ چنانچہ آپ وہاں سے چلتے چلتے بغداد شریف تشریف لائے۔ تو ایک روایت یہ ہے کہ جب آپ بغداد شریف تشریف لاتے ہیں، حضور شہنشاہ بغداد حضور سیدنا غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی علیہ رحمہ آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، اور کم و بیش 5 مہینے تک خواجہ خواجگان خواجہ غریب نواز علی رحمہ جو ہے حضور شہنشاہ بغداد حضور غوث پاک رضی اللہ عنہ کی بارگاہ میں رہے اور وہاں سے علم دین حاصل کرتے رہے۔ تو اس اعتبار سے دیکھا جائے تو خواجہ خواجگان علیہ رحمہ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگرد ہوئے، اور اسی طرح پھر رب ذوالجلال نے جو آپ کو مقام و مرتبہ عطا فرمایا، آپ دیگر علوم حاصل کرتے کرتے پھر وہاں سے آگے بڑھے اور تبریز میں تشریف لائے۔ وہاں شیخ شب بدر الدین ابو سعید رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے، ان سے بھی کچھ علوم آپ نے حاصل کیے۔ پھر اصفہان میں حاضر ہوئے، وہاں شیخ محمود اصفہانی رحمت اللہ علیہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، وہاں سے بھی آپ نے علم دین حاصل کیا، اور وہاں سے پھر خرقان کی طرف آتے ہیں، ابو سعید ابو الخیر اور خواجہ ابو الحسن خرقانی علی رحمہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، اور وہاں سے پھر آگے چلتے چلتے اس طرح آباد میں آتے ہیں، شیخ ناصر الدین علیہ رحمہ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں۔ پھر شیخ الاسلام امام عبداللہ انصاری رضی اللہ عنہ کے مزار شریف پر آپ حاضر ہوتے ہیں، اور اسی طرح پھر بلخ میں آتے ہیں، بلخ میں بھی چند ایک مزارات اولیاء پر آپ حاضری دیتے ہوئے پھر وہاں سے چلتے چلتے لاہور کی سرزمین پر داتا علی حجویری حضور سیدی داتا گنج بخش علی حجویری رحمت اللہ علیہ کی بارگاہ میں خواجہ صاحب حاضر ہوتے ہیں، اور یہاں پر کم و بیش آپ نے چلہ کیا، 40 دن گزارے کم و بیش، اور اس کے علاوہ بھی جو ایام تھے آپ نے جب گزارے، اور گزارنے کے بعد اب آپ روانہ ہونے لگے۔ خواجہ حضور سیدی داتا گنج بخش علی حجویری رحمت اللہ علیہ کے پاؤں کی طرف آج بھی وہ حجرہ مبارک موجود ہے جس میں خواجہ خواجگان خواجہ غریب نواز علی رحمہ نے چلہ کیا تھا، آج بھی وہ حجرہ موجود ہے۔ تو عزیزان محترم جب یہاں سے جانے لگے اور شہنشاہ لاہور حضور سیدی داتا گنج بخش علی حجویری علیہ رحمہ کی نگاہ پڑتی ہے خواجہ خواجگان خواجہ غریب نواز پر، تو خواجہ غریب نواز بول اٹھتے ہیں کہ گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا ناقصارا پیر کامل کاملارا رہنما۔ خواجہ صاحب فرماتے ہیں خدا کی قسم ہے داتا صاحب کی بارگاہ تو وہ بارگاہ ہے کہ گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، یعنی داتا صاحب وہ ہیں کہ جو عالم میں اپنا فیض لٹا رہے ہیں۔ ہاں، گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا ناقصارا پیر کامل کاملارا رہنما۔ فرماتے ہیں اگر ان کی بارگاہ میں کوئی ناقص آتا ہے تو اس کو کامل بنا دیتے ہیں، اور اگر کوئی کامل آتا ہے تو اس کو رہنما بنا دیتے ہیں۔
اس کو رہنما بنا دیتے ہیں۔ تو عزیزان محترم اس انداز سے اب دیکھیے، ذرا غور و فکر کیجئے، خواجہ خواجگان خواجہ غریب نواز علی رحمہ آپ کی پیدائش سے لے کر آپ کے علمی معاملات تک، پھر آپ کے مکہ مکرمہ جانے تک، وہاں سے مدینہ طیبہ کے تک جانے تک، سرکار کی بارگاہ میں حاضری تک، وہاں سے پھر بغداد شریف، خراسان، نیشاپور، بخارا، تبریز، خراسان، خرقان، ان تمام تر علاقوں میں جب خواجہ صاحب علیہ رحمہ آئے تو کس چیز کے لیے آئے؟ کیا حاصل کرتے ہوئے؟ علم دین حاصل کرتے ہوئے آئے۔ کیا کرتے ہوئے ہے جی؟ علم دین حاصل کرتے ہوئے آئے۔ ہاں، جب علم دین حاصل کرتے کرتے خواجہ خواجگان خواجہ غریب نواز علی رحمہ روحانی فیض بھی حاصل کر رہے ہیں، علم دین بھی حاصل کر رہے ہیں، بزرگوں کے فیوض و برکات بھی حاصل کر رہے ہیں، اور یہ فیوض و برکات لٹ کرتے کرتے حاصل کرتے کرتے لاہور کی سرزمین پر پھر یہاں سے داتا صاحب علی رحمہ کی بارگاہ سے فیض اکتساب کرنے کے بعد جب جو ہے خواجہ صاحب علی رحمہ ہندوستان کی طرف روانہ ہوتے ہیں، اب راستے میں بہت سارے نشیب و فراد آتے ہیں، راستے میں بہت ساری چیزیں آتی ہیں، اب راستے میں اولیاء کاملین سے ملاقاتیں بھی ہو رہی ہیں، راستے میں دیگر جو معاملات بھی ہو رہے ہیں، غیر مسلم سامنے آ رہے ہیں، ان غیر مسلموں کو کلمہ بھی پڑھا رہے ہیں، غیر مسلموں کو کلمہ بھی پڑھا رہے ہیں، اور دیگر معاملات بھی کرتے کرتے جا رہے ہیں۔ جب ہندوستان کی سرزمین پر پہنچے اور وہاں پر دین اسلام کے پرچم کو بلند فرمایا، اور دین اسلام کے پرچم کو بلند فرماتے ہوئے وہاں پر مختلف جگہوں پر پہنچے، جب راجہ پر پرتھوی راج جو تھا وہ وہاں کا راجہ تھا، ہاں اس کے مختلف معاملات تھے، لیکن خواجہ صاحب جب وہاں پہنچے تو ان کافروں کو بڑی اس سے تکلیف ہونے لگی کہ یہ ایک بزرگ آ گیا ہے اور یہ جہاں بیٹھتا ہے لوگ اس کے ارد گرد بیٹھ جاتے ہیں اور وہ ہلکا بگوچ اسلام ہو رہے ہیں، آپ کی بارگاہ میں آ کر اسلام کے دامن کے ساتھ وہ بستہ ہوتے جا رہے ہیں۔ اب پرتھوی راج کو تکلیف ہونا شروع ہو گئی کہ جتنا ممکن ہو سکے اس کو یہاں سے بھگا دیا جائے، ہاں اس کو ملک بدر کر دیا جائے۔ عزیزان محترم آخر کار ایک جگہ پر آپ بیٹھے تھے، وہاں پر وہ جو راجہ کے اونٹوں کے بیٹھنے کی جگہ ہے، آپ لوگوں نے یہ واقعات سنا ہوگا۔ تو عزیزان محترم اب ذرا غور کیجئے، جب خواجہ صاحب کو وہاں سے اٹھایا گیا، آپ نے فرمایا ٹھیک ہے ہم جا رہے ہیں، پھر تمہارے راجہ کے اونٹ ہی بیٹھیں گے۔ اب آپ تو وہاں سے چلے گئے، آپ دریا کے کنارے پہ بیٹھ گئے، جب لیکن شام میں جب اونٹ آتے ہیں وہ اونٹ بیٹھے تو پھر بیٹھتے ہی رہ گئے، بیٹھے تو پھر بیٹھتے ہی رہ گئے۔ تو عزیزان محترم یہ ہوتے ہیں اولیاء کاملین، یہ ہوتے ہیں ولی کامل، یہ ہوتے ہیں یہ ہیں اولیاء کاملین، ہم اہل سنت کے پیشوا یہ ہے۔ ہاں آج کل کے وہ ملنگ نہیں ہے جو چرسے پی کے اور بھنگ پی کے بیٹھ جائیں اور ہمارے لوگ کہیں واہ بھائی واہ اس نے 10 تسبیحاں گلے میں پہنی ہوئی ہیں، اس نے ہاتھوں میں کنگن پہنے ہوئے ہیں جی، اور جی پاؤں میں بیڑیاں ڈالی ہوئی ہیں، جو حد سے زیادہ کپڑے پہن لے ہم اس کو بھی ولی مان لیتے ہیں، اور حد سے زیادہ اتار دے ہم اس کو بھی ولی مان لیتے ہیں۔ نا ہمارے یہاں ولایت کا یہ معیار نہیں ہے، ہمارے یہاں ولایت کا معیار یہ ہے کہ وہ جس مقام پر بھی ہو وہ دین اسلام کا محتاج رہتا ہے، دین اسلام کا خادم رہتا ہے، دین اسلام کے اصولوں کو اپنے اوپر لاگو کرتا ہے۔ آج جو اپنے ہاتھوں میں 10 جو ہے وہ انگوٹھیاں پہن لیتا ہے، ہم کہتے ہیں یہ پہنچی ہوئی شخصیت ہے، یقیناً وہ جہنم پہ پہنچی ہوئی شخصیت ہے، اور وہ اپنے ساتھ والوں کو بھی جہنم پہ پہنچا دیتی ہے، اس لیے کہ جو دین اسلام کا سچا راہی ہوگا وہ کبھی بھی دین اسلام کی بغاوت نہیں کرے گا، دین اسلام کو پیٹھ نہیں دکھائے گا، وہ جب بھی قدم اٹھائے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفا میں قدم اٹھائے گا اور دین کی آبیاری کے لیے قدم اٹھائے گا۔ تو عزیزان محترم حقیقت یہی، پھر اس وقت ہر طرف جو ہے خواجہ صاحب کا چرچا ہونے لگا، یہاں تک کہ آپ نے سنا 90 لاکھ سے زیادہ لوگوں کو آپ نے دین اسلام کے اندر داخل فرمایا اور اپنا کردار ادا کیا۔ اور پھر ایک رات جو ہے حضرت شیخ شہاب الدین غوری، ہاں وہ عظیم مرد قلندر، وہ سپہ سالار سلطان شہاب الدین غوری رحمت اللہ علیہ، آپ کے خواب میں آپ تشریف لاتے ہیں اور آپ نے فرمایا اے شہاب الدین غوری تو پرتھوی راج کے یہ جو راجہ مہاراجہ ہے اس کے اوپر تو حملہ کر، رب ذوالجلال تجھے فتح عطا فرمائے گا۔
رب ذوالجلال تجھے فتح عطا فرمائے گا۔ اور اس کے یہ جو راجے مہاراجے جتنے بھی تھے ان کے ساتھ دوسری سلطنتیں بھی ملی ہوئی تھی، اور کم و بیش جو ہے 16 لاکھ سے زیادہ ان کے پاس صرف اور صرف فوج تھی۔ 16 لاکھ سے زیادہ ان لوگوں کے پاس صرف اور صرف فوج تھی جو میدان عمل میں اتر کر لڑنے والی فوج تھی۔ لیکن خواجہ صاحب علی راما شہاب الدین غوری علی راما کی خواب میں تشریف لاتے ہیں اور فرمایا اے شہاب الدین غوری، ہم نے ہندوستان کی فتح تمہارے نام کر دی ہے اور تم ان راجے مہاراجوں کے اوپر حملہ کرو، رب ذوالجلال تمہیں فتح عطا فرمائے گا۔ اب شہاب الدین غوری علی راما صبح اٹھتے ہیں اور اٹھتے ہی اپنے لشکر کو ترتیب دیتے ہیں اور فوراً ہندوستان پر حملہ آور ہو جاتے ہیں۔ اور شیخ شہاب الدین غوری علی راما کے پاس جو فوج تھی وہ 1 لاکھ فوج تھی، سامنے کم و بیش 16 لاکھ کا لشکر ہے، ادھر 1 لاکھ ہے۔ لیکن جب شہاب الدین غوری نے حملہ کیا رب ذوالجلال نے آپ کو فتح سے ہمکنار فرمایا۔ جب فتح سے ہمکنار کرتے ہوئے آگے چلتے رہے، ایک مقام پر آپ ٹھہرے، دیکھا کہ ایک جگہ ہے وہاں پر بڑا ہجوم لگا ہوا ہے، اور کہا کہ یہ ہجوم کس چیز کا ہے؟ بتایا گیا کہ یہاں کوئی بزرگ بیٹھے ہیں، یہ ان کے ارد گرد لوگ جمع ہیں۔ تو شہاب الدین غوری نے کہا کہ مجھے ذرا وہاں لے چلو، میں دیکھتا ہوں کون بزرگ ہیں۔ جب لایا گیا، آپ کی جب نظر پڑی شہاب الدین غوری کی، خواجہ صاحب کے چہرے پہ نظر پڑی، شہاب الدین غوری بے ہوش ہو کر زمین پر گر جاتے ہیں۔ جب ہوش آتا ہے کہتے ہیں خدا کی قسم ہے یہی تو وہ بزرگ ہیں جنہوں نے ہندوستان کی فتح کی بشارت سنائی تھی مجھے، یہی تو وہ بزرگ ہیں، یہی تو وہ بزرگ ہیں جنہوں نے اس ہندوستان کے فتح کی مجھے بشارت سنائی تھی، اور آپ کے قدموں میں گر پڑے اور آپ کے گویا کے نقش قدم پر چلتے ہوئے آپ کے ہاتھ پر بیعت ہو گئے اور سلسلہ چشتیہ کے اندر داخل ہو گئے۔ تو عزیزان محترم حقیقت یہی ہے کہ یہ خواجہ خواجگان اور حضور شہنشاہ بغداد کا فیض ہے، پھر خواجہ خواجگان کا فیض ہے۔ تو آج بھی آپ دیکھیں کہ روئے زمین پر اگر غور و فکر کریں، جہاں جہاد فی سبیل اللہ اور جہاں اللہ اور اس کے رسول کے ماننے والے سچے لوگ موجود ہوں گے تو ان کی صفوں میں یہ اللہ کے نیک و صالح بندے آپ کو نظر آئیں گے۔ آپ کے اس پاکستان کی سرزمین کا عظیم سائنسدان، عظیم مرد قلندر، ہاں جس کو آج پوری قوم پر فخر ہے، وہ کون ہے جی؟ وہ ڈاکٹر عبد القدیر خان ہے۔ وہ ڈاکٹر عبد القدیر خان ہیں جنہوں نے شہاب الدین غوری کا جو ہے مزار شریف بھی بنایا۔ اور جب آپ سے یہ سوال کیا گیا ڈاکٹر عبد القدیر خان صاحب سے کہ یہ آپ نے ان کا مزار کیوں بنایا، ان کا مزار کیوں بنایا، تو آپ نے پتہ کیا جواب دیا؟ آپ نے کہا خدا کی قسم ہے اگر حقیقت مجھ سے پوچھنی ہے تو شہاب الدین غوری کا جو لشکر تھا نا، اس لشکر کے اندر لڑنے والے میرے دادا پر دادا تھے، اس لشکر میں لڑنے والے میرے دادا پر دادا تھے۔ گویا کہ میں شیخ شہاب الدین غوری کے فوج کے لشکر کا اسی کے ساتھ میرا سلسلہ نسان جا کے جڑتا ہے۔ تو حقیقت یہی ہے جو فیض چلا مدینہ پاک سے وہ فیض پہنچا بغداد تک، بغداد سے چلا وہ فیض پہنچا خواجہ خواجگان خواجہ غریب نواز تک، خواجہ غریب نواز سے وہ فیض چلا شہاب الدین غوری تک، شہاب الدین غوری سے فیض چلا پہنچا ڈاکٹر عبد القدیر خان تک۔ آج پورے امریکہ کو، آج پورے کفر کو تکلیف ہے تو ڈاکٹر عبد القدیر خان سے ہے۔ وہ کیوں تکلیف ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کی رگوں میں خون ہے تو شہاب الدین غوری کا خون ہے، اس کی رگوں میں خون ہے تو خواجہ غریب نواز کی نسل کا خون ہے۔ تو عزیزان محترم حقیقت یہی ہے کہ اس دین اسلام کا جو درد کفار کے دل میں ہوتا ہے حقیقت میں اس کے پیچھے راز ہوتا ہے۔ تو ڈاکٹر عبد القدیر خان آپ نے وہ جو بم بنایا ایٹم بم، آج پوری دنیا اس سے جو کانپ رہی ہے، حقیقت میں اس ایٹم بم کے پیچھے جو طاقت اور جو تلوار اور وہ جو ہے روحانی طاقتیں ہیں وہ کوئی اور طاقتیں نہیں ہیں۔ اگر حقیقت دیکھی جائے تو شہاب الدین غوری کی طاقت پیچھے موجود ہے، غریب نواز کی طاقت موجود ہے، شہنشاہ بغداد کی طاقت موجود ہے، اور مدینے کے تاجدار کی
طاقت موجود ہے، اور انشاءاللہ یہ ملک کے لٹیرے جتنے بھی ہیں جس طرح مرضی چاہے یہ ملک کو لوٹ کر کھا جائیں، جس طرح مرضی چاہے علماء کو بند کر دیں، جس طرح ان کی مرضی چاہے دین اسلام کے اصولوں کو مٹانے کی کوششیں کر لیں، تو عزیزان محترم انشاءاللہ وہ وقت آئے گا کہ پاکستان کی سرزمین سے ہی وہ مرد قلندر اٹھیں گے جو شہاب الدین غوری کی سنت پر عمل کریں گے، وہ مرد قلندر اٹھیں گے جو خواجہ خواجگان کی سنت پر عمل کریں گے، وہ مرد قلندر اٹھیں گے جو شہنشاہ بغداد کی سنت پر عمل کرتے ہوئے انشاءاللہ دین اسلام کے پرچم کو پھر سے بلند و بالا کر دیں گے، اور انشاءاللہ وہ وقت آئے گا۔ ہاں آپ نے دیکھا کل کی جو کرسمس کے معاملات منائے گئے، حقیقت یہ ہے کہ ہم مسلمان ہیں اور کرسمس کی مبارکباد وغیرہ دینا ہمارے مسلمانوں کے نزدیک بالکل جائز نہیں ہے، حرام ہے۔ ہمارے علماء نے لکھا ہے کہ اگر کوئی اس دن کی عیسائیوں کو مبارکباد دے گا وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا، دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ ہاں یہ فقہ یہ مسئلہ ہے کہ عیسائیوں کو اس کرسمس ڈے کی جو مبارکباد دے گا وہ بھی اسلام سے خارج ہو جائے گا، یہ ہمارے علماء کا فتویٰ بالکل موجود ہے، لہذا اس سے اپنی حفاظت کریں۔ اور کل کے آپ نے سارے معاملات دیکھے کہ ہمارے حکمرانوں نے ہمارے دیگر معاملات نے کس طرح ان سارے معاملات کو دیکھا، تو حقیقت یہی ہے۔ اور اس میں وزیر اعلیٰ نے کیا جی بیان دیا، بولا جی وہ جو سکھ حضرات ہیں، ہاں وہ سکھ حضرات جو ہیں ان کے لیے جی وہ اگر ہیلمٹ نہیں پہنے گے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوئی ان کا چلان نہیں ہوگا، کچھ بھی نہیں ہوگا، لیکن اگر ایک مسلمانوں کا عالم دین، ہاں حافظ قرآن، قاری قرآن اگر امامہ شریف باندھ کر جا رہا ہوگا، اس نے ہیلمٹ نہیں پہنا ہوگا تو اس کا چلان ہو جائے گا، لیکن عیسائیوں کا چلان نہیں ہوگا۔ تو پھر سمجھ جاؤ کہ پھر ہیں کون یہ لوگ، حقیقت میں یہ وہی لوگ ہیں کہ جو ہے وہ راجے مہاراجوں کی نسل سے یہ لوگ ہیں، اور انشاءاللہ جب خواجہ غریب نواز کے ماننے والے مرد قلندر میدان میں اتریں گے انشاءاللہ ان سارے راجے مہاراجوں کی سلطنتیں الٹ جائیں گی، اور دین اسلام کو پھر سے رب ذوالجلال عروج عطا فرمائے گا۔ رب ذوالجلال کی بارگاہ سے دعا ہے کہ رب ذوالجلال خواجہ خواجگان خواجہ غریب نواز علیہ الرحمہ کے صدقہ و طفیل سے ملک پاکستان پر اپنا رحم و کرم نازل فرمائے۔ رب ذوالجلال ملک پاکستان میں خواجہ خواجگان کا کوئی چاہنے والا نیک عادل حکمران عطا فرمائے۔ رب ذوالجلال ہم سب کا حامی و ناصر ہو، وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔